واقعی اگناس کی جنگ دیکھنے کے قابل تھی۔ بیک وقت 50 انسانوں کے وار روکنا، انہیں خود سے دور رکھنا سخت مشکل کام تھا، لیکن چند لمحات میں ہی میں نے محسوس کر لیا کہ بے وقوف طاعاس نے صرف ان لوگوں کو اگناس کے ہاتھوں قتل کرانے اور اپنا مذاق اڑوانے کے لیے اس کے سامنے بھیجا ہے۔ اگناس ایسے داؤ پیچ استعمال کر رہا تھا کہ انہیں سمجھنا بھی مشکل تھا، لیکن چند لمحات کے اندر ہی میں نے ایک اور بات محسوس کر لی، وہ یہ کہ اگناس خود ان لوگوں کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ صرف ان کے ہتھیار ناکارہ کر رہا تھا۔ ضد پر آئے ہوئے لوگوں کو صرف ایک آدھ ہاتھ مار کر بے ہوش کر دیتا تھا، اور اس سے جنگ کرنے والوں کی تعداد لمحہ بلمحہ گھٹتی جا رہی تھی۔ طاعاس اس صورتحال پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ دیکھنے والے دم بخود تھے، اور پھر بہت زیادہ دیر نہ لگی جب طاعاس کے قیدی زمین پر اونٹھے سیدھے پڑے تھے۔ طاعاس غصے کی شدت سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، باچھک کو لاؤ، وہ اس شرکس بھینچے کی سرکوبی کرے گا، لاؤ اسے لاؤ۔ اگناس چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تب میں نے اپنے فوجی دستے کے انچارج سے کہا، سنو، بے ہوش قیدیوں کو میدان سے ہٹا دو، ورنہ وہ ہاتھی کے پیروں تلے آ کر کچل جائیں گے۔ میرے دستے کے سردار نے گردن جھکائی اور پھر اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں اتر گیا۔ اس نے قیدیوں کے بے ہوش جسم کو اٹھائے تو طاعاس چیخ کر بولا، انہیں مت اٹھاؤ، ان کی موت بھی اسی میدان میں ہوگی۔ باچھک انہیں ان کی سستی کی سزا دے گا۔ اور انچارج رک گیا۔ تب میں نے کھڑے ہو کر کہا، انہیں اٹھا لو، ہم انہیں بعد میں سزا دیں گے۔ طاعاس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرے سے انچارج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تب طاعاس نے کہا، ٹھیک ہے، تعمیل کی جائے۔ انچارج اور اس کے ساتھی جلدی انسانی جسم اٹھانے لگے۔ انہیں دور سے باچھک کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آن کی آن میں میدان صاف کر دیا گیا۔ اب صرف اگناس میدان میں موجود تھا۔ ویسے ہجوم کی سرگوشیاں پھیل رہی تھیں۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب طاعاس کی بات کاٹی گئی تھی، اور یہ بات طاعاس نے قبول کر لی تھی۔ لوگ بری طرح ادھر ادھر ہٹ گئے۔ درجنوں افراد بھورے مٹیالے رنگ کے خوفناک ہاتھی کو زنجیروں میں جکڑے لا رہے تھے۔ بھورے رنگ کا یہ پہاڑ بے حد خوفناک تھا۔ اس کی دہکتی آنکھیں دہک رہی تھیں، اور ان آنکھوں سے شیطنیت ٹپک رہی تھی۔ اگناس بھی غور سے اس کے لمبے سفید دانتوں کو دیکھ رہا تھا، جو کئی گز آگے کو نکلے ہوئے تھے۔ ہاتھی کو میدان میں لے آیا گیا، اور پھر اس کی زنجیریں نکال دی گئیں۔ لوگ خوف و دہشت سے خونخوار ہاتھی کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے ستون جیسے پاؤں سے مٹی اڑا رہا تھا۔ اس کی چھوٹی لیکن تیز نگاہیں چاروں طرف دیکھ رہی تھیں، اور پھر چالاک جانور سمجھ گیا کہ اس کا مد مقابل کون ہے۔ اب وہ صرف اگناس کو دیکھ رہا تھا، اور اگناس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی دلچسپی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ گویا ہاتھی کی خونخوار کیفیت سے وہ متاثر نہیں تھا۔ وحشی درندہ کئی منٹ تک کھڑا اگناس کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کی سونڈ اٹھی، اس کے منہ سے ایک خوفناک چنگھاڑ نکلی، اور عوام دہشت سے لرز اٹھی۔ پھر وہ اگناس کی طرف بڑھا۔ بڑا خوفناک انداز تھا۔ اگناس سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اگناس سے چند فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے سونڈ اٹھا کر ایک خوفناک چنگھاڑ ماری اور اگناس پر حملہ کر دیا۔ اگناس ایک طرف ہٹا، لیکن ہاتھی کی سونڈ نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ اس کی کمر کے گرد لپٹ گیا، اور دیو قامت ہاتھی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن دیکھنے والوں نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ ہاتھی کے سکون نما پاؤں زمین پر پھسل رہے تھے۔ وہ اپنی ساری قوت صرف کر رہا تھا، لیکن اگناس کو اٹھانے میں ناکام رہا۔ پھر اگناس نے اس کی قوت سے مطمئن ہو کر اس کے ستون نما سفید دانت پکڑ لیے، اور ایک زوردار تڑاخ کے ساتھ ہاتھی کے دونوں دانت اکھڑ گئے۔ ہاتھی نے گھبرا کر اگناس کو چھوڑ دیا۔ اس کے منہ سے اذیت ناک چنگھاڑیں نکل رہی تھیں۔ ایک بار وہ کئی گز پیچھے ہٹا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا، لیکن اس بار اگناس نے اسے خود کو گرفت میں لینے کا موقع نہیں دیا، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ہاتھی کی سونڈ پکڑ لی، اور وہ پوری قوت سے سونڈ کو مروڑنے لگا۔ ہاتھی اس مصیبت سے سخت پریشان تھا۔ وہ چنگھاڑ رہا تھا، سونڈ کو اگناس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں بری طرح اچھل رہا تھا، لیکن اگناس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ پھر اس کے ایک طرف کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کے زمین پر گرنے کا دھماکہ بڑا زوردار تھا۔ لوگوں کے منہ سے ڈری ڈری چیخیں نکل رہی تھیں۔
ہاتھی اذیت سے تڑپ رہا تھا اور اب اگناس اس کی گردن پر سوار تھا۔ اس نے ہاتھی کی سونڈ بری طرح موڑ رکھی تھی۔ تب اس نے سونڈ کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبایا اور پھر اس کے گزنما ہاتھ اٹھے۔ اس نے مٹھی بنائی اور ہاتھی کی پیشانی پر ایک زبردست گھونسا رسید کیا۔ ہاتھی نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اگناس کا دوسرا گھونسا اس کی پیشانی پر پڑا اور ہاتھی کی پیشانی کی ہڈی چٹک گئی۔ چاروں طرف ایک شور بلند ہو گیا، لیکن اگناس اس شور سے بے خبر اپنے شکار سے نپٹنے میں مصروف تھا، اور چند منٹ کے بعد ہاتھی کا جسم ساخت و جامد پڑا تھا۔ اگناس نے اس کی موت کا یقین کرنے کے بعد اسے چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شیطان ہے، بے شک یہ شخص شیطان ہے۔ سپاہیوں، تیر اندازوں کو سامنے لاؤ، اس کے پورے جسم میں زہریلے تیر پیوست کر دو، خبردار جسم کا کوئی حصہ نہ بچنے پائے۔ تاس اٹھ کر چیخا، اور اب میری باری تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، میں تاس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، رک جاؤ، تیر اندازوں کو سامنے نہ لاؤ۔ تاس کے خادم سمجھ گئے کہ میری آواز تاس کی آواز ہے، بلکہ میری آواز وہ ہے جس پر تاس اپنے احکامات واپس لے لیتا ہے۔ چنانچہ سب رک گئے۔ تاس پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ غالباً اس کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کی سوالیہ نگاہیں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ تاس کے پجاریوں، میں نے بلند آواز میں کہا، تم تاس کی خدائی کا اعتراف کرتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، میں روشنی والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ میں روشنی کو خدا نہیں مانتا، میں تاس کو خدا نہیں مانتا۔ اس کے باوجود مقدس تاس نے مجھے اپنے دوستوں میں جگہ دی ہے۔ میں نے خود کو اس کی دوستی کا اہل قرار دیا ہے۔ دیکھ لو، میں تمہارے سامنے اسے لے آیا ہوں جو لڑاکوں کی پوری فوج کو، مسلح فوج کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے زیر کر لیتا ہے۔ میں اسے باندھ کر تمہارے سامنے لایا ہوں جو تمہارا دشمن ہے اور جو بھورے ساتھی کو گھون سے مار کر مار ڈالتا ہے۔ طاقت کے اس عظیم پہاڑ کو میں چوہوں کی طرح پکڑ کر لایا ہوں، لیکن میں ابھی تم میں سے نہیں ہوں۔ میں نے ابھی تاس کی خدائی تسلیم نہیں کی ہے، لیکن میں تاس کو خدا ماننا چاہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ تاس کے چہرے پر رونق بڑھ گئی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مطمئن انداز میں مجھے دیکھا اور سکون سے بیٹھ گیا۔ تیر اندازوں سے کہو کہ واپس جائیں، اس نے کہا، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، تیر انداز واپس جا چکے تھے۔ تب میں نے کہا، تاس کے ماننے والوں، تم نے دیکھا 50 مسلح آدمی اگناس کو زیر نہیں کر سکے۔ تم نے دیکھا بھورا سرکش ہاتھی اس کے ہاتھوں موت کی نیند سو گیا۔ تم نے محسوس کیا کہ وہ کس قدر طاقتور ہے۔ اگر وہ تاس کی جگہ خدائی کا دعویٰ کرے تو کیا تم اسے خدا ماننے سے انکار کرو گے؟ لوگوں میں چمگوئیوں کی زبردست لہر اٹھی۔ خود تاس میرے ان الفاظ سے بے چین ہو گیا۔ اس نے پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تم یقیناً اسے خدا تسلیم نہیں کرو گے، میں نے کہا، کیونکہ خدا ان تمام طاقتوں سے برتر ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہوں۔ بے شک تاس اگناس سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس پراسرار قوتیں ہیں، وہ تمہیں خوشحالی دیتا ہے۔ اس کے سر کی ایک جنبش سے زندگیاں فناہ کی راہ پاتی ہیں، وہ اگناس سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں ابھی تمہارے سامنے اس کی خدائی تسلیم کر لوں گا اور اس کے خادموں میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس کا امتحان لوں گا۔ تاس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بتاؤ اے تاس کے ماننے والوں، میں تمہاری دنیا کا اجنبی، میں جس نے اگناس کو شکست دے کر اسے قیدی بنا لیا، کیا میں تاس کی قوتوں کا امتحان لیے بغیر اسے خدا مان سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، میں یہ نہ کر سکوں گا۔ تاس کو اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وہ اگناس کو شکست دے گا، تلوار سے، جسمانی قوت سے، پراسرار قوتوں سے۔ مقدس تاس، میں نے براہ راست تاس کو مخاطب کر کے کہا، تو عظیم ہے، تیری قلمرو تجھے خدا مانتی ہے۔ اپنی خدائی کا ثبوت دے، اپنی مقدس انگلیوں سے ایک ایسی آگ پیدا کر جو اگناس کو جلا کر خاک کر دے۔ اگر تو یہ آگ نہیں پیدا کر سکتا تو آسمان سے تیر برسا جو کسی انسان کے چلائے ہوئے نہ ہو۔ اگر یہ بھی تیرے قبط یا قدرت میں نہ ہو
تو میدان میں آ کر اپنی پراسرار قوتوں سے اگناس کو ہلاک کر دے۔ اگر تو ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو کیسا خدا ہے؟ میں کیوں تجھے خدا مانوں؟ اگر تو نے اٹھ کر اگناس کو شکست نہ دی تو تیری خدائی جھوٹی ہے۔ میں اور تیری قوم تجھے خدائی کے فریب کا مجرم قرار دے گی اور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ لوگوں پر سکتہ طاری تھا۔ ہزاروں ذہنوں نے میری بات قبول کر لی تھی، لیکن تاس کے چہرے سے بدحواسی جھلک رہی تھی، اور اگناس وہ ساکت و جامد کھڑا میری شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سخت حیرانی جھانک رہی تھی۔ تب تاس کھڑا ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بہادر؟ میں تمہارا دوست ہوں۔ میں تیری خدائی تسلیم کرنا چاہتا ہوں تاس، مجھے مطمئن کر دے، پھر مجھ سے بڑا وفادار تیرے لیے کوئی نہ ہوگا۔ تم غداری کر رہے ہو۔ میں طاقت ہوں، میں عظمت ہوں، میں یہ معمولی سا کام نہیں کر سکتا، میں پوری کائنات پر قادر ہوں۔ تو کیسا خدا ہے تاس؟ تو ہماری اتنی سی بات نہیں مان سکتا، پھر ہم تیری یہ بات کیوں مانیں؟ سن، اگر تو فوراً نیچے اتر کر اگناس کے مقابلے پر نہ آیا تو پھر میں تیری گردن اتار لوں گا اور تیری خدائی کے جھوٹے دعوے کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ میں نے قریب کھڑے ہوئے ایک سپاہی کے نیام سے چمکدار تلوار نکال لی، اور پروفیسر موت ہی ناچ گئی تاس کی آنکھوں میں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کی عوام خاموش تھی، گویا وہ مجھ سے متفق تھے۔ میں تلوار لے کر آگے بڑھا اور تاس دوڑ کر سپاہیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ سپاہیوں، قتل کر دو اس غدار کو، مار ڈالو اسے، جلدی کرو، مار ڈالو۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں چیخا اور اس کے سپاہیوں نے تلواریں سونت لیں۔ اگناس، میں تمہارے آقا کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو بھی مقابل آئے اسے ہلاک کر دو۔ تیار ہو جاؤ، تم ہر ہتھیار استعمال کر سکتے ہو۔ اور پھر میں تاس کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا۔ بے شمار تلواریں میرے جسم پر پڑیں اور اچٹ گئیں۔ میری تلوار تاس کے سپاہیوں کی گردنیں اڑانے لگیں۔ آن کی آن میں نے پہلی صف صاف کر دی۔ سپاہی مجھے جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ مجھ سے مقابلے کا انجام موت ہے۔ اس کے علاوہ ہر شخص تاس سے بددل ہو گیا تھا۔ تاس کی خدائی کی پول کھل گئی تھی، سب کو اس کے جھوٹے ہونے پر یقین ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اگناس نے درختوں کے تنے کا پنجرا توڑ کر ایک موٹا تنا سنبھال لیا۔ وہ سپاہیوں کے ریوڑ کو اس تنے سے ہانک رہا تھا، اور لاکھوں انسان خاموش کھڑے تھے۔ سپاہی شور مچا رہے تھے، چیخ رہے تھے، مر رہے تھے، لیکن کب تک؟ دو ناقابل تسخیر انسان ان کے مقابل تھے، جن کو موت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ معرکہ میری توقع سے کہیں زیادہ مختصر نکلا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید عوام کے جم غفیر میں کچھ سرپھیرے تاس کے اندھے جانثار ہوں گے۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ جب تک وہ لوگ تاس کو جھوٹا تسلیم نہ کر لیں گے، میں انہیں قتل کرتا رہوں گا، خواہ اس قتل عام میں کئی دن لگ جائیں۔ لیکن مقابل صرف سپاہی تھے جو بڑی بددلی سے لڑ رہے تھے۔ پھر چیختے ہوئے سپاہیوں نے ہتھیار پھینکنا شروع کر دیے۔ وہ امان مانگ رہے تھے، وہ تاس کی خدائی سے تائب ہو رہے تھے، اور امان مانگنے والوں کو میں نے کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ تاس اکیلا رہ گیا۔ اسے بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ اس کے تمام دوست اس سے علیحدہ امان مانگنے والوں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ پروفیسر، یہ معرکہ شروع ہوا اور ختم ہو گیا۔ میں خون ٹپکاتی تلوار کے ساتھ تاس کی طرف بڑھا اور تاس کی شکل بگڑ گئی۔ میں تجھے فنا کر دوں گا، اس نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں تاس، میں نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا اور اسے کھینچ کر میدان میں لے آیا۔ اگناس نے درخت کا تنا پھینک دیا تھا اور اب وہ میرے اشارے کا منتظر تھا۔ عظیم اگناس، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تیری قلمرو میں گیا، میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ تیرا سلوک دیکھا۔ بے شک تو کسی کا پجاری ہو، تیرے اصول بہت عمدہ ہیں، تیری نیکیاں تیری پیشانی پر جگمگاتی ہیں، تو قول کا صادق ہے۔ مجھے معاف کر دے میرے دوست، میں تجھے یہاں لایا، میں نے تجھے ذلیل کیا، لیکن مجھے تیری توہین مقصود نہیں تھی، میں صرف حقیقت سامنے لانا چاہتا تھا، سو میں نے لوگوں کو تاس کی اصلی شکل دکھا دی۔ یہ جھوٹا خدا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک معمولی انسان ہے۔ تو سب نے دیکھ لیا،
پھر اس معمولی انسان کی پوجا کیوں کی جائے؟ تیرے اصول، تیری محبت کیوں نہ اپنائی جائے؟ سنو لوگوں، اگناس قول کا صادق ہے، یہ اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، چنانچہ تم اس سے بہتر حکمران نہ پاؤ گے۔ سنو، آج سے تا آج کی قلمرو بھی القرا کہلائے گی۔ اگناس تمہارے لیے سکون و خوشحالی فراہم کرے گا، تم اس کے وفادار رہو گے۔ اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو آؤ، سامنے آؤ، تاکہ میں گندگی چھانٹ دوں اور ان لوگوں کو باقی رہنے دوں جو حقیقت کو پسند کرتے ہیں۔ اور اگر تم میری بات سے متفق ہو تو اگناس کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لو۔ اور پروفیسر، لاکھوں آوازوں کے شور سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ وہ سب اگناس کی شان میں نعرے لگا رہے تھے اور اگناس منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھا، میرے سامنے آیا اور گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ پھر اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے غلام رہنے دو آقا، اس وقت تک جب تک میری پشت نے زمین نہیں دیکھی تھی۔ میرے دل میں آرزویں تھیں، میں حکمرانی کا خواہش مند تھا، لیکن اب میں اس قابل نہیں ہوں۔ تم نے مجھے عزت بخشی، میں فخر سے تمہاری غلامی کروں گا، میں اس کے علاوہ اور کسی کا خواہش مند نہیں ہوں۔ میں نے تجھے جس قابل سمجھا اس کا اظہار کر دیا ہے اگناس، میں تیرا دوست ہوں، آقا نہیں۔ تاآس نے بھی میری دوستی چاہی تھی، لیکن وہ میری دوستی کے قابل نہیں تھا، اور اب وہ اس دنیا کے قابل بھی نہیں ہے، اس لیے میرا حکم ہے اسے اس دنیا سے نابود کر دے۔ تیرا حکم سر آنکھوں پر آقا، اگناس نے کہا اور تاآس کی طرف مڑا۔ بھاگ جاؤ، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، تم سب غدار ہو، تم احسان فراموش ہو۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ تو سازشی ہے تاآس، تو نے احسان نہیں سازش کی تھی اور تیری سازش ناکام ہو گئی۔ میں نے حقارت سے جواب دیا، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، جھک جاؤ میرے سامنے ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا، جھک جاؤ۔ تاآس حلق پھاڑ کر چیخا۔ پھر وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ فناہ کر دو ان سب کو جتنے غدار ہیں، سب کو مارو، سنتے کیوں نہیں؟ مارو ان سب کو۔ انہیں عقل آ گئی ہے تاآس، اگر تو نیک ہوتا تو آج تیری بے بسی پر ترس کھانے والوں کی بھی بڑی تعداد ہوتی، لیکن آج تیرا دوست کوئی نہیں ہے، دنیا تیرے لیے دشمن ہو گئی ہے۔ اگناس، اسے اس دنیا سے روانہ کر دو، جلدی کرو۔ اور اگناس نے اچھل کر تاآس کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے تاآس کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا اور تاآس کسی بھیڑ کے بچے کی طرح چیخنے لگا۔ اس کی آنکھیں اور زبان نکل پڑی، اس کی تمام پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور پھر اگناس نے اس کے مردہ جسم کو چھوڑ دیا۔ تو یوں تاآس کی کہانی ختم ہوئی پروفیسر۔ لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، لیکن کسی کو اس سے دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے لوگوں کو منتشر ہونے کا اشارہ کیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد میدان میں چند دلچسپ مناظر بکھرے رہ گئے۔ بھورے درندے کی لاش اور ان لوگوں کی لاشیں جنہوں نے تاآس سے وفاداری کی تھی۔ وہ سپاہی ہمارے گرد مؤدب کھڑے تھے جنہوں نے تاآس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تاآس کے بوڑھے مشیر بھی کھڑے تھے، لیکن یہ بذات خود نہیں تھے، اس لیے مجھے ان کی موت سے دلچسپی نہیں تھی۔ تب میں پتھر کی سرا ساخت و جامد بیٹھی انطاریہ کے قریب پہنچا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ساتھ لے کر چل پڑا۔ اگناس اور دوسرے لوگ میرے پیچھے چل پڑے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم تاآس کے محل میں داخل ہو رہے تھے۔ محل میں تھوڑے سے سپاہی تھے اور تاآس کی بیویاں تھیں، جنہیں تاآس اب میرے خوف سے ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ اس انقلاب کی خبر نے سب کو گنگ کر دیا، لیکن کسی کی مجال تھی جو اس سلسلے میں احتجاجی جملے کہتا یا کوئی اور حرکت کرتا۔ تاآس کو ختم ہوئے پورا ہفتہ گزر گیا۔ اس ہفتے میں 2 مشکل کام مجھے کرنے پڑے۔ اول تو یہ کہ بمشکل تمام میں اگناس کو اس بات پر تیار کر سکا کہ وہ حسب دستور اپنی قوم کی رہنمائی کرے۔ اگناس کسی طرح تیار نہ تھا، وہ میری غلامی میں ہی خوش تھا، لیکن میں بھلا کہیں کی حکمرانی کو کب پسند کر سکتا تھا؟ میں آزاد طبیعت کا آزاد انسان تھا، ایک سیلانی انسان، نہ جانے کب یہاں سے دل بھر جائے اور میں کہیں اور چل دوں۔ بہر صورت میرے لاکھوں بار کہنے سننے سے اگناس تیار ہو گیا،
میں نے اس کی عزت اسے واپس دی تھی۔ دوسرا مشکل کام تاآس کی بیویوں نے مجھ پر دعویٰ کر دیا تھا۔ تاآس کی موت کے بعد وہ سب یا تو میری ملکیت تھیں یا اگناس کی۔ یہی اس قوم کا رواج تھا۔ میں عورت پسند ضرور تھا، لیکن اتنی ساری عورتوں کا کیا کرتا؟ لیکن وہ سب میرے ساتھ رہنے پر بضد تھیں، اور انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو وہ خود کو ہلاک کر لیں گی۔ میں نے اگناس سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ کم از کم 1 درجن بیویاں وہ رکھ لے، لیکن اگناس شرمائے ہوئے انداز میں ہنس پڑا۔ میں نے آج تک عورت کا تصور بھی نہیں کیا آقا۔ روشنی کے شہنشاہ نے ابھی تک میری جسامت کی کوئی عورت نہیں پیدا کی۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے بھی عورت سے روشناس کر دیتا، لیکن یہ اس کی خواہش نہیں ہے، اور اس کی مرضی میں بھی خوش ہوں۔ یہ عورتیں میرے کس کام کی؟ میں انہیں کیا حیثیت دے سکوں گا؟ اور مرد کی حیثیت سے تو یہ میرے لیے بیکار ہے۔ بات اگناس کی بھی درست تھی۔ میں نے جب ان عورتوں سے اگناس کا تذکرہ کیا تو وہ چیخیں مار کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں اور خوف سے لرزنے لگیں۔ بہرحال کوئی حل نہیں نکلا تھا۔ تب میں نے انطاریہ سے مشورہ کیا۔ اصول کے تحت اب یہ سب تمہاری بیویاں ہیں، تمہیں انہیں قبول کر لینا ہی ہوگا بہادر۔ میں بھی اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ انطاریہ نے جواب دیا۔ لیکن کیا تم انہیں برداشت کر لو گی انطاریہ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کرنا ہوگا۔ کسی کا حق کیوں مارا جائے؟ تب پھر لتاکا کو تم نے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ کیونکہ وہ تنہا تمہارے ساتھ تھی۔ تم اسے صرف انعام میں مل گئے تھے، اور اب اصول کی بات ہے۔ تمہیں ہر عورت کو وقت دینا ہوگا۔ میری فوقیت برقرار رہے گی۔ صرف میں ہوں گی جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گی، اس وقت بھی جب کوئی اور عورت تمہاری خلوت میں ہوگی۔ چنانچہ پروفیسر، میں 1.5 درجن خوبصورت عورتوں کا شوہر بن گیا۔ بہت پر لطف تھا وہ دور۔ ہر روز نئی بیوی۔ میں تو صرف ان بیویوں کے چکر میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں سب سے زیادہ اسے پیار کروں، اور میں تماشا بن کر رہ گیا۔ البتہ اگناس سخت محنت و فراست سے تاآس کی قلمرو کے مسائل حل کر رہا تھا۔ اس دیو قامت انسان کا دماغ بھی اس کے سائز کا تھا۔ بڑے بڑے مسائل کو وہ چٹکی بجاتے حل کر دیتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر تاآس کا خوف نہ ہوتا تو اب تک وہ اپنے وطن الکورا کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ تو پروفیسر، ہزاروں برس قبل انسانی حقوق مساوات کی بنیاد انسان کے ذہن میں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے کام آنا، سب کی ایک حیثیت سمجھنا، سب کی محنت کرنا، سب کا کھانا رائج ہو چکا تھا۔ ہاں، اس نظریے کا عروج و زوال ہوتا رہا ہے۔ غاصبوں نے اس کے خاتمے کی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ انہوں نے اپنی قوت سازشوں سے اس نظریے کو نقصان پہنچانے میں کامیابی بھی حاصل کر لی تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی قلمرو کے انسان ایک ہی نسل کے افراد ہوتے، جن میں سے ایک مساوات پسند ہوتا، دوسرا تفریق پسند۔ مساوات پسند حکمران ہوتا تو حالات سدھر جاتے، لوگ ایک دوسرے کے برابر حیثیت حاصل کر لیتے، اور تفریق پسند برسر اقتدار آتا تو حقوق چھین جاتے، خون ریزی ہوتی۔ یہ جھگڑا تو بہت پرانا ہے۔ پھر جب اگناس نے مکمل طور پر تاآس کی قلمرو کو سدھار دیا تو پھر اس نے وفد الکورا بھیجا۔ اس وفد کے ہمراہ اس نے اپنی پوری تفصیل لکھ کر بھیجی، جس میں میرا ذکر ان الفاظ میں تھا کہ میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس نے لکھا کہ اگر الکورا پر کسی سنجیدہ اور معزز انسان کو حکمران بنا دیا گیا ہے تو اگناس اس سے دوستی کا اظہار کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ اس کے لیے جو خدمت ہو وہ لکھ کر بھیجی جائے، اور اگر ابھی تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا ہو اور وہ اگناس کی خدمات قبول کرنا چاہیں تو اگناس حاضر ہے۔ اور اس کے جواب میں پورا الکورا ناچتا گاتا خوشیاں مناتا امنڈ پڑا۔ انہوں نے اگناس کو اس طرح گلے لگا لیا کہ میں دیکھ کر رشک محسوس کرتا رہا۔ وہ میرے بھی ممنون تھے، اور صورتحال پہلے سے مختلف نہ تھی پروفیسر۔ میں ایک دیوتا کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، لیکن اس وقت یہ دیوتا بہت ساری دیویوں کے چکروں میں پھنس گیا تھا، ایک سے ایک حسین، ایک سے ایک امنگوں بھری، نت نئی خصوصیات کی حامل، اور پروفیسر ایک سے ایک چاہنے والی۔
انہوں نے طاعاس کی موت پر بڑی طمانینت کا اظہار کیا تھا، جو ان کی جوان آغوش میں مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا، جو ان کے جذبات کے لیے برف کی سل ثابت ہوتا تھا۔ لیکن میں تو مجسمہ آگ تھا۔ یہاں تک غنیمت تھا پروفیسر، لیکن جب وہ جنگلی بلیوں کی طرح آپس میں لڑتیں تو میرے لیے مصیبت بن جاتی۔ مجھ جیسے ذکی اور فہیم انسان بھی ان کے مسئلوں کا حل نہ تلاش کر پاتا، اور ان سب عورتوں کے بے پناہ مسائل خود میرے لیے ایک مسئلہ بن گئے تھے جن کا حل میرے پاس موجود نہیں تھا۔ لیکن کب تک؟ بالآخر میں نے ایک حل سوچ ہی لیا، اور وہ تھا فرار۔ ہاں، ایک رات میں نے خاموشی سے ایک توانا گھوڑا لیا، اور اس رات کی بیوی جب میرے پہلو سے خراٹے لینے لگی، میں چپکے سے دروازہ کھول کر نکل آیا۔ ان عورتوں نے مجھے ایسا الجھا دیا تھا کہ میں اپنے پیارے دوست اگناس سے بھی نہ مل سکا۔ اس کی ان پریشانیوں اور الجھنوں کا بھی مجھے خیال نہیں آیا جو میری گمشدگی کے بعد پیدا ہو سکتی تھی۔ یوں بھی میں نے کوئی ان الجھنوں کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا تھا، بس ایک ہمدردی تھی، لیکن یہ بھی میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان بیویوں کی موجودگی میں میں الکورا اور اگناس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، اس لیے بھاگ جانے میں ہی عافیت تھی۔ فرزانہ اور فروزاں بے ساختہ ہنس پڑی، اور وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے دونوں لڑکیوں کو دیکھتا رہا، اور پھر اس طرح گہری گہری سانسیں لینے لگا جیسے کسی مصیبت سے بچ گیا ہو۔ اس کی اس کیفیت سے پروفیسر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ بولے، کیا بات ہے، تم چونک کیوں پڑے؟ مجھے معاف کرنا لڑکیوں، دراصل کسی دور کی باتیں کرتے کرتے میں اسی دور میں کھو جاتا ہوں۔ میرے محسوسات وہی ہو جاتے ہیں جو اس وقت تھے۔ تمہاری ہنسی سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری چند بیویاں کہیں چھپی مجھے دیکھ رہی ہوں، اور کہیں مجھے بھاگتے نہ دیکھ لیا ہو، اس نے کہا، اور لڑکیاں جھینپ گئیں۔ گویا تم ان عورتوں سے اس قدر خوفزدہ تھے۔ کیا عرض کروں پروفیسر، زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ تھا۔ یہاں میں نے طاعاس کی بڑائی تسلیم کی تھی۔ 18 بیویوں کا رکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کے مسائل سے نمٹنا دنیا کا سب سے کٹھن کام ہے، جسے میں انجام نہیں دے سکا تھا، اور اسی لیے بے سر و سامانی کی کیفیت میں وہاں سے فرار ہوا تھا۔ بہرحال میں نے الکورا کا رخ نہیں کیا تھا، میں ادھر سے گزرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک نئی راہ اختیار کی، اور میرا گھوڑا اس نامعلوم سمت دوڑتا رہا۔ دن نکلا، شام ہوئی، رات گزری، میں مسلسل سفر کرتا رہا۔ پھر جب گھوڑے نے رینگنا شروع کر دیا تو میں اس بے زبان جانور کو آرام دینے کے لیے رک گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں میری بیویاں میرا تعاقب نہ کریں۔ اور پروفیسر، اس کے بعد میں مسلسل سفر کرتا رہا۔ فی الحال مجھے عورت کی خواہش نہیں تھی۔ 18 عورتوں نے میرا دماغ درست کر دیا تھا، اس لیے ایک طویل عرصہ میں عورت کے بغیر گزارنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں چلتا رہا، نئے نئے مقامات میرے سامنے آتے رہے، یہاں تک کہ میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں زمین ختم ہو گئی تھی اور آگے سمندر تھا۔ طاقتور گھوڑا بدستور میرا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اب میں اسے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ ویسے سمندر کے کنارے کا یہ علاقہ خوب سرسبز تھا، اور یہاں گھوڑے کو زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ تھا، البتہ انسان یہاں موجود نہیں تھا، اور اگر تھے بھی تو ایسی جگہ پوشیدہ تھے جہاں میں انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے یہاں تھوڑے عرصے قیام کیا۔ گھوڑے کو میں نے آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن وفادار جانور میرے ارد گرد منڈلاتا رہا تھا۔ وہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے کہیں سے کہیں نکل جاتا، لیکن رات میرے ہی ساتھ گزارتا۔ اس دوران میں سمندر سے سفر کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اسی ارادے کے تحت میں نے ایک دن ایک تناور درخت پر زور آزمائی کی اور اسے گرا لیا۔ 15 دن تک میں اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک حماقت یہ کی تھی کہ اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لیے تھے۔ بہرحال میں پتھر کے دور میں رہ چکا تھا، سخت اور نوکیلے پتھروں کا استعمال خوب جانتا تھا، اس لیے میں نے پہاڑوں سے اپنے مطلب کے پتھر حاصل کیے، اور پھر چند نوکدار پتھروں سے میں نے درخت کے تنے کو کھوکھلا کرنا شروع کیا۔ اس طرح سخت محنت کے بعد میں نے ایک کشتی تیار کر لی،
درخت کی شاخوں سے چپو بنائے اور پھر ایک دن بھر شکار کرتا رہا، چرندوں اور پرندوں کے ڈھیر لگائے اور پھر انہیں آگ پر بھوننے لگا۔ گوشت کے ایک انبار کو بھون کر میں نے لکڑی کے بنائے ہوئے ایک بہت بڑے ڈبے میں محفوظ کیا۔ دوسرے ڈبے میں ایک چشمے سے میٹھا پانی بھرا اور اب میں سمندری سفر کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ ایک صبح جب میرا گھوڑا چرنے نکل گیا، میں نے گوشت اور پانی کے ڈبے کشتی پر لادے اور اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ سمندر کے دن رات میرے لیے اجنبی نہیں تھے، روشنی تاریکی، صبح شام، منزل کا کوئی تعین نہیں تھا۔ زندگی لامحدود تھی، سمندر کی موجیں تھیں، میری کشتی تھی اور میں تھا۔ بھوک لگی تو کھانا کھا لیتا، نیند آتی تو سو جاتا، پھر سورج کی شعائیں گدگداتی تو جاگ اٹھتا۔ منزل کی خواہش بھی نہیں تھی، بس ایک سفر تھا، جاری تھا۔ واقعات پیش آنا لازمی تھے۔ سمندر لامحدود ہے، لیکن اس میں بھی واقعات کے بھنور رہتے ہیں۔ زمین کی رکاوٹیں افسانے جنم دیتی ہیں۔ حالانکہ ابتدائی رات کا چاند ڈوب چکا تھا، تاریکی پھیل گئی تھی، لیکن آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دماغ بوجھل سا تھا۔ سمندر کے نمک نے تازگی چھین لی تھی۔ ایک کسل کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید ذہن پر طویل نیند مسلط ہو رہی تھی، شاید صدیوں کی نیند طاری ہونے والی تھی۔ لیکن سمندر میں ایک مشعل دیکھ کر میں چونک پڑا۔ یہ عظیم الشان مشعل سمندر کے درمیان نصب تھی اور اس سے عظیم شعلے بلند ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں اسے غور سے دیکھنے لگا، لیکن پانی میں یہ آگ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تب میں نے پہلی مرتبہ اپنی کشتی کے پتوار سنبھالے اور کشتی کو آگ کی سمت کھینچنے لگا۔ میرے مضبوط بازو پانی کو آسانی سے کاٹنے لگے اور کشتی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ آگ قریب آ گئی۔ تب میں نے بغور دیکھا، کوئی عظیم الشان جزیرہ تھا جس کے کنارے کے درختوں میں خوفناک آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ کے سائے میں سرخ زمین نظر آ رہی تھی۔ میں کشتی کو اس حد تک آگے لے گیا کہ اس کی لکڑی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ تب میں نے کشتی کو چھوڑ دیا اور پانی میں اتر گیا۔ میں زمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوفناک آگ کی تپش میرے جسم کو لطیف حرارت بخش رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ حرارت حاصل کرنے کے بعد میں چاق و چوبند ہو جاؤں گا۔ کنارے کا پانی کھول رہا تھا۔ آگ شاید کئی دن سے لگی ہوئی تھی۔ خشک اور تناور درخت کوئلوں کی شکل میں دہک رہے تھے۔ ایک خوفناک جہنم زار سلگ رہا تھا۔ میں اس جہنم میں داخل ہو گیا اور میرے جسم میں سرور کی لہریں دوڑنے لگیں۔ میرا وجود زندگی بخش حرارت حاصل کرنے لگا اور میں آگ کے جنگل میں آگے بڑھتا رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ آگ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ میں بڑھتا رہا۔ بڑے جاندار شعلے تھے، کافی گاڑھی آگ تھی، پورا جنگل خاک ہو چکا تھا۔ یقیناً آگ لگنے سے قبل یہ ایک حسین سبزہ زار ہوگا۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ تب میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجی۔ یہ کسی بہت بڑے ڈھول کی آواز تھی جس سے جھنجھناہٹ بلند ہو رہی تھی۔ انسان! میرے ہونٹوں میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ آگ کے اس جنگل میں انسان بھی موجود ہیں، لیکن کیا آتشی انسان؟ تب میں نے خود ہی اس خیال کی تردید کر دی۔ ممکن ہے یہ آگ ایک مخصوص پھیلاؤ میں ہو اور اس کے بعد میرا اندازہ درست ہی تھا۔ نارنجی شعلوں میں میری آنکھیں دور تک دیکھ رہی تھیں۔ آگ کا جنگل تقریباً 50 گز دور جا کر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک معمولی سا ڈھلان تھا اور اس ڈھلان پر ایک چھوٹی سی لیکن زیادہ پھیلاؤ والی ندی بہہ رہی تھی۔ چونکہ ندی کے بعد درخت نہیں تھے، اس لیے آگ ندی پار نہیں کر سکتی تھی۔ میں کچھ اور آگے بڑھا۔ تب بھوری زمین میں نے ایک کالی لکیر دیکھی۔ یہ کالی اور چوڑی لکیر تھی۔ یہ کالے سر ان لوگوں کے ہیں، یقیناً یہ اس علاقے کے باشندے ہوں گے۔ میرے دل میں انہیں دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ پھر جب میں آگ کی دوسری طرف نکلا تو میرا جسم بھی آگ کی طرح روشن تھا۔ اس کی روشنی کے سائے زمین پر پڑ رہے تھے اور زمین چمک رہی تھی۔ سیاہ جھکے ہوئے سر اسی بطور جھکے ہوئے تھے، لیکن شاید انہیں میری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ دوسرے لمحے ڈھول زور زور سے بجنے لگا اور سر اٹھ گئے۔ سیاہ سروں کے نیچے اتنے ہی سیاہ چہرے تھے۔ میں نے اس سے قبل اتنے سیاہ لوگ نہیں دیکھے تھے۔
ان کے جسموں پر لباس نہیں تھا، البتہ انہوں نے مختلف جانوروں کے پر جسم سے چپکا کر ستر پوشی کی تھی۔ ان کے سیاہ چہروں پر سفید آنکھیں بڑی خوفناک معلوم ہوتی تھیں، لیکن اس وقت ان کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا اور وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ بڑے قد آور اور تندرست لوگ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی نوکدار لکڑیاں تھیں جو غالباً ان کے ہتھیار تھے۔ یہ لوگ تہذیب سے دور کے انسان تھے، شاید ان کے علاقے میں ابھی تک تہذیب نہیں پہنچی تھی۔ مجھے صدیوں قبل کی دنیا یاد آ گئی، وہ لوگ یاد آ گئے جن کے ساتھ میں نے انسانی درندگی کی ابتدا کی تھی۔ وہ چند ساعت کھڑے رہے، پھر اچانک وہ اوندھے منہ گر پڑے۔ انہوں نے اپنے سر گھٹنوں میں دے لیے تھے۔ اسی انداز میں ان کے ہونٹوں سے بھنبھناہٹ کی آواز نکل رہی تھی۔ تب ان میں سے ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ یہ سیاہ فام بچہ بے حد معصوم شکل تھا۔ وہ اپنی سفید سفید آنکھیں ٹپ ٹپا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان معصوم آنکھوں میں دلچسپی کی چمک تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ بچہ بہت پیارا لگا اور میں نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ سیاہ فاموں میں ایک زبردست غلغلہ اٹھا۔ بچہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ میرے آتشیں بالوں کو چھو رہے تھے۔ وہ میرے آنکھ، ناک اور منہ کو چھو رہا تھا۔ پھر اس نے معصوم آواز میں پوچھا، کیا تم بوتیکا ہو؟ بوتیکا؟ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں، آگ کے بیٹے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، بچے نے کہا۔ تم سب؟ ہاں، میری ماں نے یہی کہا تھا۔ دیکھو، پوری بستی کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بات میری سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن قیافے سے میں نے تھوڑا بہت سمجھا۔ تہذیب سے دور کے یہ لوگ کسی بوتیکا کا انتظار کر رہے تھے جو آگ سے نکلنے والا ہے، اور میں آگ سے ہی نکلا تھا، تو ہم مات کو یوں تقویت ملتی ہے۔ ان سے کہو کھڑے ہو جائیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بوکے، بچے نے جواب دیا۔ بوکے، ان سے کہو کہ سب کھڑے ہو جائیں، میں نے بچے سے کہا، اور اس نے منہ کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ کر میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ وہ سب کے سب سجدے سے اٹھ گئے، اور بوکے کو میری گود میں دیکھ کر ان کی حیرت اور شدید ہو گئی۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ بستی کے لوگوں، میں تمہارے درمیان مہمان بن کر آیا ہوں۔ میں تمہارا دوست ہوں۔ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میری دوستی قبول کر لو۔ تم میں سے کچھ سمجھدار میرے پاس آؤ تاکہ میں تم سے گفتگو کروں۔ میری آواز پر سکوت چھا گیا۔ وہ لوگ میری گفتگو سن رہے تھے۔ میں نے بچے کو گود سے اتار دیا۔ میرے خاموش ہونے پر ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور سب بیک وقت چیخے، مہربان بوتیکا آ گیا ہے، ہماری قسمت جاگ اٹھی۔